बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एक और 2 नंबरी पकड़ी गई है। वैसे तो बहुत पकड़ी गई हैं, लेकिन ताज़ा 2 नंबरी ये पकड़ी गई है कि वो आज काबीना के इजलास में बैठ के अपनी काबीना को ये लेक्चर दे रहे थे अखलाकियात का, कि देखें कि जरदारी और नवाज शरीफ ने सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को कितना नुकसान पहुंचाया। लोगों की ज़रूरत देख के नहीं वो मंसूबे शुरू करते थे, वो शुरू करते थे मंसूबे कि इसमें उनकी कितनी कमीशन बनेगी। और फिर उन्होंने वो लेक्चर देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया कि किस तरह गरीब कौम के 7,000 अरब रुपये, गरीब ममालिक के या गरीब कौम के 7,000 अरब रुपए जो हैं वो चले जाते हैं अमरीकी या स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में, और वो याशी करते हैं। मतलब मरता गरीब है, जो लीडर हैं वो जनाब या बाअसर लोग जो हैं वो उनके दौलत खींचते हैं, खून निचोड़ते हैं, और फिर वो बाहर के बैंकों में रखते हैं। याशी कौन करते हैं? वो करते हैं। और फिर अपनी यानी कौन करते हैं? सेठ, आलमी साहूकार यानी आलमी बैंक याशी करते हैं। और फिर सिस्टम इस तरह ख़राब करते हैं वो कि जब ये करप्शन करके इन्होंने पैसा बाहर भेजना होता है तो फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ने वाले इदारे हैं, जिस तरह के FIA, जिस तरह के और एजेंसियाँ, उनके लोगों को ये अपने साथ मिलाते हैं। इस तरह मुल्क का नुकसान होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की। लेकिन उससे पहले, इस काबीना इजलास से पहले या थोड़ा बाद में आगे पीछे कर लें, अभी वो ख़बर तो आ चुकी है, लेकिन पहले इन्होंने कार्रवाई ये लेक्चर दिया या ये 2 नंबरी की, क्या फ़र्क पड़ता है? की तो सही। मिसाल इसकी मतलब जो वाक़या हुआ है वो ये हुआ है कि आपको याद होगा, भूलने वाला करैक्टर नहीं है, अब्दुल कादर। अब्दुल कादर कौन है? ये बहुत बड़े ठेकेदार हैं बलूचिस्तान के, और इस्लामाबाद ये मेट्रो जो है, मेट्रोस ये इन जिस कंपनी ने बनाई है ये उनके पार्टनर हैं, अब आके पार्टनर हो गए हैं। और इस्लामाबाद का फैसल एवेन्यू वाला जो फ्लाई ओवर है, ये वो सारा कुछ उन्होंने बनाया। अरब खरब पति सामी इनको जनाब शौक चढ़ाया हर बड़े सेठ की तरह, कि मैं जनाब सेनेटर बना। तो बंदे ढूंढे इन्होंने जो इमरान खान तक पहुँचे, और सादिक संजरानी इनका मेन सपोर्टर था। सादिक संजरानी जो है वो पाकिस्तान का कौन सा घर है, मैं ताकत के मराकज़ में से, या कह लेंगे पाकिस्तान में वो कौन सा ताकत का मरकज़ है जहाँ पे सादिक संजरानी एंड कंपनी मौजूद नहीं। मतलब ये कहाँ से आए थे? वहीं से आए थे ना, क्योंकि जानता था कि सादिक संजरानी भी चेयरमैन सेनेट होगा, और फिर वो तरीक़े अदम एतमाद भी यूँ करके फ़ारग करवा बैठेगा, तो या करवा दी जाएगी उसके लिए। तो वो इनके सिफारशी थे, और इन्होंने इमरान खान साहब से कहवा के टिकट दिलवाई। अब पार्टी के लोग PTI के लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि खान साहब ने ये जो टिकट दिया है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो पार्टी है, लेकिन 70 करोड़ रुपए के इव्ज़ ये टिकट मिली उन्हें। शोर पड़ गया पार्टी में। बलूचिस्तान पार्टी ने कहा कि जनाब ऐसी थी तैसी हमें। फिर वो कोई आगा माजिद या इस तरह करके उनका नाम था, वो एक गरीब वर्कर, उनको इमरान खान ने उनकी मेरी गैरत गवारा नहीं करती है कि मैं अमीरों को वोट दूँ, टिकटें दूँ। तो हुआ क्या कि जी कि उन्होंने वो गरीब वर्कर को निकाला ढूंढ के, 2 नंबरी चेक करें, मतलब 2 नंबरी वो निकाला कि ये हमारा होगा सेनेटर। तो जनाब नारे लग रहे हैं, खान तो यही करता है, खान तो फिर यही करता है। खान कहना बताना था कि खान आया, वो खान की आया खेप आ गया। बाद में हुआ ये कि जी को माजिद साहब को पता नहीं किसने कहा, आगा साहब को, कि भाई कागज़ वापस लो। तो जाहिर है कि PTI ने बतौर अदारा उनको कहा होगा कि कागज़ वापस लो। कागज़ वापस लिए, और ये जो हैं उनकी जगह पे ये अब्दुल कादर साहब ये सेनेटर मुंतखब हो गए। और आज आप देखें ना, वाया बठिंडा यूँ करके आए हैं, और आज परवेज़ खटक साहब उनको लेके वज़ीर आज़म के दरबार में पेश हुए, और उन्होंने कहा आली जा बकरा हाज़िर है। उन्होंने बकरे के गले में अपना पटा डाला, वो जो PTI का जो झंडा है उसका जो मफरल टाइप बना होता है, स्कार्फ टाइप, वो उनके गले में डाला, और फीता काट दिया कि ये जनाब अब हमारी पार्टी में शामिल हो गया है। और मतलब मैं सिर्फ ये कि आप ज़रा हाइट चेक करें, महानता जिसको हम कहते हैं, कि आपकी ज़ुबान के अंदर कोई लुकनत नहीं आती, ज़ुबान आपकी वो होता है ना कि स्लिप नहीं करती, कुछ शर्मिंदा नहीं होती कि आप क्या झूठ चुताली आपने काम उठाया होता है कि जनाब कि फ़लाँ करप्ट है, फ़लाँ करप्ट है। इस करप्शन का क्या जवाब देंगे? आपकी पार्टी तो कह रही है कि वो जो सिंध में आपने सैफुल्लाह भुट्टो को वोट दिया है, टिकट दी है, वो भी 35 करोड़ रुपए में दी है टिकट। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जतोई साहब ने कहा था।
تو وہ بھی آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں، پارٹی کے تنظیمی اعتراض اٹھے ہیں آپ کے اوپر. اور پھر KPK میں وہ جتنے تمباکو فروش ہیں، جتنے ٹھیکیدار ہیں، ان کو سینیٹر بنا دیا گیا ہے. اور لیکچر کیا دیا جا رہا ہے 2 نمبری کا کہ دیکھیں قومیں یوں بیٹھتی ہیں، قومیں یوں برباد ہوتی ہیں، یہ زرداری، نواز شریف چور. خدا کا خوف کریں. اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ آپ اداروں کے اوپر نکال رہے ہیں. شیخ رشید کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے. مطلب ایک تو یہ کہ آپ کی ایمانداری اصل میں ہے کیا، وہ آپ کی ایمانداری کا ڈول پھٹ چکا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ بندے نو کہتے ہیں کہ بشرم ہونا چاہیے، شرم تے آنے جانے والی چیز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کل انہوں نے کوئی انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ جس طرح یہ اداروں پر چڑھائی کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر، انہوں نے کل کیا تھا. آج الیکشن کمیشن نے بقول شخص سے یا بقول اپا فردوس عاشقوان ٹھینگا نکال کے دکھا دیا ہے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کا حال یہ ہے کہ جناب کے جی وہ کہتے ہیں جی ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ روک دیں. یوسف رضا گیلانی کا وہ جو پٹیشن لے کے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھی کیوں روک دیں، آپ کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس ہی نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ جناب کے کام بہت خراب ہوا ہے. کہ مطلب وہ کہ کتا تیرا کان لے گیا تو وہ کتے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ والے کان کو ہاتھ لگا کے دیکھ نہیں رہے. لیکن یہ سارا کا سارا بدنیتی کے اوپر تھا. خود سے سٹنگ آپریشن کیا، پھنسانے کی کوشش. وہ ہوتا ہے نا وہ کہ یہ جو جیمز بانڈ کی فلموں میں ہوتا ہے کہ پہلے سٹنگ آپریشنز کس طرح کیے جاتے ہیں، لڑکی بھیجی جاتی ہے، وہ اس کو سیڈیوس کرتی ہے اور اس کے بعد جناب آپ چھاپا مار دیتے ہیں. تو بہرحال اسی طرح کی یہ کارروائیاں ہوتی ہیں. تو جو دال بنیادی طور پر نہیں گل رہی عمران خان صاحب کی، نہ ریاست کے اندر نہ عوام کے اندر. عوام نے تو جو ان کے ساتھ سلوک کیا وہ بالکل یہاں ہے. مطلب یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے وہ والے، اور پھر ان کی پارٹی کے اندر ہی پوزیشن یہ ہے کہ پارٹی والوں ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اور ایمانداری کا لیول چیک کریں. میرا سنگل پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے اس ویڈیو کے اندر کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ یہاں پہ ایماندار کوئی نہیں ہے. جو سب سے زیادہ کہتا ہے کہ ایماندار وہ سب سے بڑا جو ہے وہ نوسر باز ہے، اور اس کا نام بدقسمتی سے جو ہے وہ ہمارے اس وقت وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بیٹھے ہیں. 1 کلو 70 کروڑ، 1 کلو 35 کروڑ، یہ تو سامنے آ گئے ہیں. سلیم صافی کی اگر باتیں سنیں، وہ KPK میں کتنے میں اور کس بندے، ہر امیر آدمی، کھرب پتی آدمی ان کا سینیٹر ہے. اور کسی پارٹی میں کے جتنے آپ نکال کے دیکھ لیں، گوشوارے چیک کریں، کسی پارٹی کا کوئی سینیٹر اتنے امیر نہیں ہے ریشو کے حساب سے، کھرب پتی لوگ نہیں ہیں جتنے ان کے ہیں. میں اس کے علاوہ وہ بات کہ جی کہ ایمانداری والی بات دوسری نمبر پہ کہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ جی کہ عمران خان کو پتہ ہے کہ 17 جو لوگ ہمارے ٹوٹے تھے ان میں سے 13 لوگوں نے پیسے لیے ہیں اور عمران خان صاحب کو پتہ ہے. اور پھر خود عمران خان صاحب نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس خطاب میں کہ الیکشن کمیشن کے اوپر جو انہوں نے فائرنگ کی ہوئی تھی شروع، کہ یہ بریفنگ لے لے ایجنسیوں سے، تو اس کا مطلب ہے ایجنسیوں نے ان کو بتایا ہوگا کہ کیڑا بندہ کنے دا وکیا ہے. لیکن یہ کیونکہ کرسی جاتی ہے، وہ جو میں نے 20 فارغ کر دیے تب فرق کوئی نہیں پڑ رہا تھا. اب خان صاحب تھوڑی سی ہمت کر کے دکھائیں. مطلب وہ جو 13 میں سے کوئی 5-7 ہی کٹ کے بہاؤ نہیں نکالیں گے کیونکہ حکومت جاتی ہے. تو دوسرا یہ کہ وہ جو الیکشن کمیشن کے اوپر چڑھائی کہ جس طرح کر کے وہ بات کر رہے تھے، تو وہ شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں اپنے انٹرویو میں 2 بڑی دلچسپ باتیں. ایک یہ کہ باجوہ صاحب نے مجھے خود بتایا کہ میں نے کوئی 3-4 سال اس شخص کے ساتھ، راجہ سکندر سلطان جو ہیں ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. وہ بڑے باصول آدمی ہیں، کوئی بے اصولی نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ رشید صاحب کوئی بے اصولی کروانا چاہ رہے تھے، کوئی سفارش لے گئے تھی، جنرل صاحب پھنس گئے ہیں. اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے نا. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وہ بے اصولی نہیں کرے گا. تو عمران خان صاحب ان پہ ہر طرح کا پریشر ڈال رہے ہیں. اور شیخ رشید کے بقول ہی کہ وہ خط لکھ رہے تھے، وہ پریس ریلیز کے جواب میں، مشہور زمانہ پریس ریلیز، میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پریس ریلیز الیکشن کمیشن کو جاری نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ ان کو نوٹس جاری کرنا چاہیے تھا توہین عدالت کا، کیونکہ یہ ان کے پاس توہین عدالت کے اختیارات ہیں کہ کسی کو وہ توہین عدالت میں سزا سنا سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب پریس ریلیز آئی ہے تو عمران خان صاحب اس کا بھی جواب دینے کے لیے تیاری کر رہے تھے. تو میں نے ان کو روکا، خان صاحب کہڑے نویں چکراں چ پی گئے ہو، اپنی حکومت سنبھالو، یہ آپ اس طرح سنبھل نہیں پائیں گے. تو بہرحال پوائنٹ جو ساری گفتگو کا مدعا جو ہے وہ مدعا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو چور چور کہتے ہیں، لیکن آپ کی چوری لوگوں کے سامنے ہے اور آپ کے اندر وہ آپ کی آنکھوں کا پانی مر چکا ہے. آپ کو کسی کو چور کہتے ہوئے نہ آپ کی زبان لڑکھڑاتی ہے، نہ آپ کو ویسے ہی کوئی وہ ہوتی ہے نا ہے آیو، وہ جو مشہور زمانہ فکرہ ہے
کہ کوئی گریس ہوتی ہے، کوئی یا ہوتی ہے، وہ کوئی نہیں ہے، وہ ثابت آپ کر رہے ہیں۔ تو ایک آخری بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی کہ جو الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی کے معاملے پر جو نوٹیفیکیشن روکنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے اس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے، اور اس دوران جب تک یہ الیکشن نہیں ہوتا یہ نوسر بازیاں ہوتی رہیں گی، یہ گنوایا جاتا رہے گا کہ جی چور الیکشن چور، ووٹ بک گئے، ووٹ خرید گئے، خود انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کرنی، حالانکہ کارروائی کرنے کا اختیار ان کے پاس ہے۔ اور یہ وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں کہ جی کہ وہ سینیٹر بن جائیں، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، وہ ایم ای قسم کی وہ کوئی سیریس آفر نہیں ہے جو پی ٹی آئی نے کی ہے مولانا عبدالغفور حیدری کو، اس پہ آپ کو کوئی سیریس چیز نہیں لینی چاہیے، کیونکہ یہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہونے والا نہیں ہے ایک سیٹ کے لیے۔ تو ابھی جو ہے پی ڈی ایم نے بذات فیصلہ تو کر لیا ہے، شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی ہے کہ جی کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کون ہوگا، اور میری اطلاع کے مطابق نون لیگ والے جو ہیں وہ مولانا عبدالغفور حیدری کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو خود وہ پوزیشن لیڈر کا عہدہ اپنے پاس رکھ لیں گے، یہ ان کی ایک اتحاد کو قائم بلکہ مضبوط بنانے کی ایک کاوش ہے۔ پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے اس پہ مانے یا نہ مانے، میرا خیال ہے مان جائے گی، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان کو جواب جو دینا ہے پی ڈی ایم کو، وہ اس طرح کے سوالات کا بھی دینا ہے اور اس طرح کے اعتراضات کا بھی دینا ہے جو وزیر اعظم صاحب خود 2 نمبریاں کر کے وہ چھپا رہے ہیں، اور ان کو مطلب نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ الیکشن چیئرمین سینٹ کے الیکشن تک یہ کام بہت زیادہ تیز ہوگا۔ اس بار پی ڈی ایم کو ذرا ہوش تو خیر پہلے بھی تھی، لیکن یہ کہنا کہ یہ بڑا آسان الیکشن ہوگا بڑی غلط بات ہے، کیونکہ آثار بتا رہے ہیں کہ پارٹیاں عمران خان کے ساتھ متحد ہیں۔ کڑیاں پارٹیاں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔